السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو نوزائیدہ بچوں کی چند حیران کن خصوصیات بتانے جا رہی ہوں۔ جیسے آپ کا بچہ آپ کا چہرہ دیکھ کے اپنی پہلی مسکراہٹ دیتا ہے، اسی طرح بہت سی چیزیں آپ کے بچے میں ایسی ہیں جو آپ کو حیران کر سکتی ہیں، جن میں نمبر 1 ہے آپ کا بچہ قدرتی طور پر تیرنے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور پانی کے اندر اپنی سانس روک کے رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ کا بچہ حمل کے 23ویں ہفتہ میں آپ کی آواز سن سکتا ہے۔ جب تک وہ الفاظ بولتا نہیں تب تک وہ آپ کے الفاظ اور آپ کی زبان سیکھتا رہتا ہے۔ آپ کی آواز اور لہجہ اس کے من پسند ہوتے ہیں، وہ آپ کی آواز کو سنتے رہنا چاہتا ہے۔ جتنے زیادہ وہ آپ کے الفاظ سنے گا اس کے بولنے کی صلاحیت اتنی ہی بہترین ہوگی۔ بچوں میں ایک عام بات ہے کہ دوران پیدائش ان کے جسم پر اسپیشلی ماتھے پہ نشانات، بلو کلر کے نشانات ظاہر ہو جاتے ہیں، جو کہ زچگی کے دوران یا دوران حمل کسی بھی جسمانی دباؤ کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ انہیں اینجل کس بھی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ نشانات 6 ماہ میں ختم ہو جاتے ہیں اور ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ محسوس کریں کہ یہ نشانات کوئی نشان غیر معمولی ہے اور یہ خود سے جا نہیں رہا تو آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ آپ کا بچہ پیدائشی طور پر کم دیکھتا ہے، وہ صرف 20 سے 30 سینٹی میٹر تک کے فاصلے کو دیکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ سب کچھ اس کو دھندلا نظر آتا ہے، چاہے روشنی ہو یا کوئی اور حرکت۔ لیکن خوش قسمتی سے جب آپ بچے کو فیڈ کرا رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی بریسٹ فیڈ، تو آپ کی آنکھوں میں وہ فوکس کر سکتا ہے، جس سے کہ آپ کا بچے سے ایموشنل رابطہ زیادہ بہترین ہوتا ہے۔ 1 سے 2 ماہ تک وہ اپنے چہرے کے آگے رکھے گئے یا حرکت کرتے ہوئے کھلونے دیکھ سکتا ہے۔ پیدائش کے 4تھی سہ ماہی تک وہ رنگ اور اشکال پہچان سکتا ہے۔ اپنے بچے کو برائٹ کلر کے کھلونوں سے کھیلنے کی صلاحیت بڑھانے میں مدد دیں۔ بڑوں کی نسبت بچوں میں ہڈیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کا بچہ 300 ہڈیوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وہ گرو کرتا ہے، ان میں سے کچھ ہڈیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں، جیسا کہ کھوپڑی کی ہڈیاں، جو کہ پیدائش کے وقت 3 ہوتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ تینوں آپس میں جڑ جاتی ہیں اور ایک کھوپڑی کی ایک ہڈی تشکیل پاتی ہے۔ اسی طرح جو بچہ گرو اپ ہوتا ہے ایڈلٹ بننے تک اس کی 2 سے 6 ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں، اور پیدائشی طور پہ بچے کا سر نرم محسوس ہوتا ہے کیونکہ ہڈیوں میں گیپ ہوتا ہے، ہڈیاں مکمل طور پہ جڑی نہیں ہوتی۔ دودھ پلانے کے عمل میں پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ عمل آپ کے اور آپ کے بچے کے لیے شروع میں مشکل ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ اور آسان ہو جاتا ہے۔ بچوں کا معدہ حیران کن طور پر چھوٹا ہے، ایک ہیزل نٹ کے سائز جیسا، اس لیے چھوٹے بچوں کو بار بار فیڈ کرانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہوا کا چھوٹا سا بلبلہ بھی معدہ میں کافی جگہ گھیرنے کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے آپ کے بچے کو فیڈنگ کے بعد گیس کی شکایت ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ حل ہے کہ آپ فیڈنگ کے بعد بچے کو شولڈر کے ساتھ لگا کے تو بیک تھپائیں، تھوڑی سی اس کی پرابلم سالو ہو جائے گی۔ پہلے ہفتے تک بچے کے معدے کا سائز تقریباً ایک ایپریکوٹ کے سائز جتنا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد دوسرے ہفتے کے آخر میں انڈے کے سائز جتنا۔ پھر بھی 6 ماہ تک رات کو کافی دفعہ فیڈنگ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ زائدہ بچوں کے لیے وزن کم ہو جانا ایک نارمل بات ہے۔ مائیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ ان کی خوراک کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پیدائش کے پہلے ہفتے میں آپ کے بچے کے لیے 5 سے 10% وزن کم ہونا ایک نارمل چیز ہے۔ 2 ہفتے کے بعد بچہ نارمل وزن میں آ جاتا ہے۔ آپ کا بچہ ایسی آواز سے مانوس ہے جو کہ اس نے رحم میں سنی۔ آپ کے دل کی دھڑکن، کچھ بچے ویکیوم کلینر، واشنگ مشین اور گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز کو انجوائے کرتے ہیں، اور ایسی ایپس بھی موجود ہیں جن میں آپ بچوں کو ایسی آوازیں سنا سکتے ہیں۔ ایسے کھلونے بھی مارکیٹ میں ہیں جو بچے کے لیے سیٹسفائنگ آوازیں پیدا کرتے ہیں۔ آپ کے بچے کو آپ کی قدرتی خوشبو سے پیار ہے، جب سے وہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کا عادی ہے۔ بے چینی کی صورت میں آپ کی موجودگی اس کو سکون پہنچاتی ہے۔ کوشش کریں کہ پیدائش کے ابتدائی ہفتوں میں کوئی تیز خوشبو استعمال نہ کریں۔ حقیقت میں آپ کے بچے کے منہ میں آپ سے زیادہ ٹیسٹ برڈز موجود ہوئے۔ حمل کے دوران اور بریسٹ فیڈنگ کے دوران جو کچھ آپ کھاتے ہو بچہ اس کا ذائقہ محسوس کرتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر اسے یہ ذائقہ و خوشبو پرکشش لگے۔ نوزائیدہ بچہ پیدائش کے پہلے ہفتے میں زیادہ تر آنکھیں بند رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ 24 گھنٹوں میں 18 گھنٹے سویا رہے۔ یہ دورانیہ دن اور رات کے مختلف حصوں میں
ہو سکتا ہے جیسے ہی وہ دن اور رات میں فرق محسوس کرنا شروع کرتا ہے وہ خود ہی اندھیرے میں سونے کا عادی ہو جاتا ہے۔ پہلے 3 مہینے میں فیڈنگ اور سونے کا خاص وقت مقرر نہیں ہوتا، لیکن چوتھے ماہ سے آپ آہستہ آہستہ بچے کی روٹین معمول کے مطابق درست کر سکتی ہیں۔ بڑے بچوں کی نسبت بہت جلدی سیکھتے ہیں، حتیٰ کہ پیدائش سے پہلے ہی وہ آپ کی آواز اور ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ رہنے والوں کی آواز کو بھی پہچان سکتے ہیں۔ پیدائش کے بعد وہ ہر وقت سیکھتے ہیں۔ ان کا دماغ انتہائی تیز ہوتا ہے اور کوشش کریں کہ جب بھی ہو سکے بچے کے سامنے باتیں کریں، گنگنائیں، کیونکہ بچہ آپ کی آواز سے محبت کرتا ہے۔ جتنے زیادہ الفاظ وہ شروع میں آپ سے سنے گا، آگے جا کے اس کے بولنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ لڑکوں اور لڑکیوں کا دماغ مختلف ہوتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے 3 ماہ میں لڑکوں کا دماغ لڑکیوں کی نسبت تیزی سے بڑھ جاتا ہے، خاص طور پہ جسمانی حرکات کا حصہ، جبکہ لڑکیوں میں حساسیت زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ لڑکوں کی نسبت دیکھنے، سننے اور سمجھنے میں زیادہ فوکس کرتی ہیں۔